ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ 28ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ مجادلہ سے، اور مجادلہ کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنا، ڈسکشن کرنا کس معاملے پر۔ عربی میں بولتے ہیں اس کو مجادلہ بولتے ہیں۔ اس سورہ کریمہ کے اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا ایک صحابیہ کا جو عمر دراز تھیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے شوہر تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر دراز تھے، ان کے بہت سارے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو جاہلیت میں ایک رواج کا ان کے ہاں تھا، عربوں کے ہاں، کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے، زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کہے انت علیہ کظہر امی، آپ ہمارے لیے مرد اپنے بیوی سے کیا کہے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح سے ہے، تو یعنی اپنی بیوی کو ماں قرار دینا، تو یہ طلاق ہو جاتا تھا۔ تو جب ایک دن شوہر نے یعنی اوس بن ثابت انہوں نے کہہ دیا اپنی بیوی سے، زہار کر لیا، تو بہت وہ غمگین ہوئی، پریشان ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اب کیا ہوگا، طلاق ہو گئی اب تو۔ لیکن ان کے دل میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی، وہ بار بار کے پاس آ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، بار بار پوچھ رہی ہیں، اور استفسار کرنے کے بعد وسلم خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آیت نازل فرما دی، اور یہاں پر جو اللہ نے قرآن کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تشتکی الی اللہ، بحث کیا ہے، تجادلو کا بحث کر رہی ہیں آپ سے، لیکن شکایت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنیادی طور سے عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ صحابیات کا عقیدہ کیا تھا کہ جتنے مسائل ہوں شکایت اللہ سے کی جائے۔ آدمی بحث و مباحثہ انسان سے آدمی کر سکتا ہے، لیکن شکایت دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، آپ سے بحث کر رہی تھی، لیکن کیا کہا فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، لیکن شکایت اللہ سے کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک عقیدہ کا مسئلہ سمجھایا کہ شکایت جو کرنا ہو آدمی کو مسئلہ وہ اللہ کے سامنے پیش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی ایسا اپنی بیوی کو کہتا ہے، زہار کرتا ہے، تو طلاق نہیں ہوتی ہے، اور مسئلہ واضح کیا کہ اصل میں ماں تو اس کی وہی رہے گی جس کے بدن سے وہ پیدا ہوا ہے، بیوی تو ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کے اوپر بطور جرمانہ اس کو فدیہ کیا ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا تو ایک گردن آزاد کرے، غلام کو آزاد کرے، یا پھر وہ مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھ کے، 2 مہینے روزہ مسلسل رکھنا ہے، لگاتار رکھنا ہے۔ اگر 59 دن ہو گئے، ایک دن چھوٹ گیا اگر، پھر رکھو، اگر اس نے ایسا کیا تو یعنی مسلسل رکھنا ہے 60 دن۔ اگر اس کا بھی طاقت نہیں اس کے پاس ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فدیہ مطلب بیان کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ کن کو بتایا؟ حضرت اوس بن ثابت یعنی ان کے شوہر سے۔ تو انہوں نے کہا وسلم نہ تو میں گردن آزاد کر سکتا ہوں، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے، نہ تو میں اتنی طاقت میرے پاس ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میں 60 دن مسلسل روزہ رکھ سکتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تو معاملہ ہے کہ 60 مسلسل کھانا کھلانا اس میں بھی اچھا خاصا خرچہ ہے، وہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے ایک ٹوکری بھر کر کے کچھ چیز لا کر کے وسلم کو تحفہ کیا، ہدیہ کیا۔ وسلم نے اس کو کہا کہ لے جاؤ کسی کے درمیان غریبوں میں بانٹ دینا، مسکینوں میں بانٹ دینا۔ انہوں نے کہا وسلم اس پوری وادی میں مجھ سے بڑھ گئے کوئی مسکین نہیں ہے، غریب نہیں ہے، لہٰذا میں کیا کروں اس کو۔ اس نے فرمایا اس کو چاہ ٹھیک ہے اپنے اوپر ہی، اپنے بچوں پر ہی خرچ کر دے، اس کو لگا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زہار کا مسئلہ حل کر دیا، اور دراصل بتانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زہار کے مسئلے کی تردید کی ہے کہ زہار طلاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کو بیوی کہنا، بیوی کو ماں کہنا ماں نہیں ہو جاتی، وہ بیوی ہی رہے گی۔ البتہ کوئی زہار کرتا ہے اس کے اوپر یہ حد لازم آتا ہے کہ اس کو یہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مقدس کی خصوصیت جو ہے، میں پڑھ رہا تھا اس کو، بار بار دیکھ رہا تھا اور کئی بار گنا اس کو میں کہ کیا صحیح بات ہے یہ۔ اس کے بارے میں سورہ مجادلہ کے بارے میں ہے کہ اس کے ہر آیت میں 22 آیت ہیں، اور ہر آیت کے اندر اس میں جلالہ اللہ تعالیٰ کا، رب العالمین کا اس میں جلالہ اللہ ہر آیت کے اندر آیا ہوا ہے۔ سورہ مجادلہ کے 22 آیتوں میں اللہ لفظ آیا ہوا ہے، یہ سورت کی خصوصیت ہے۔ اور اگر پوچھوں میں کہ کون سی سورہ قرآن کی ہے جس میں ایک بار بھی اللہ نہیں آیا ہے، یاد ہے کسی کو؟ قرآن مقدس کا وہ کون سا سورہ ہے جس کے اندر ایک بھی اللہ نہیں آیا ہے، یعنی اللہ کا اس میں جلالہ نہیں آیا ہوا ہے؟ سورہ رحمان ہے، اس کے اندر ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں آیا، مطلب یعنی اللہ کا ذکر ہے، اس میں جلالہ اللہ نہیں آیا ہوا ہے۔ سورہ مجادلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ حشر کو، اور حشر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جمع کرنا۔
اور اسی سے ہے محشر، اس میں ظرف جمع ہونے کی جگہ جہاں لوگ جمع ہوں گے اس کو محشر بولتے ہیں۔ اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، کیونکہ یہ جو یہودی تھے مدینہ کے قبیلہ تھا قبیلے بنو نذیر، یہ اتنا کمبخت قبیلہ تھا یہودیوں کا کہ جو مسلسل ہمیشہ اسلام کو مسلمانوں سے دشمنی کے آڑ میں آ کر کے وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے، یہاں تک کہ ایک بار وسلم گئے ان سے دیت لینے کے لیے، ان سے معاہدہ ہوا تھا نا کہ ہم لوگ مل کر کے دیت ادا کریں گے، نسلم گئے ان سے دیت لینے کے لیے، یہ لوگ کیا پلان کر لیے کہ چکی کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو اوپر سے نسلم دیوار بیٹھے ہوئے ٹیلا کے اوپر ڈالنے کی پلاننگ لوگ کر دیا لوگ، لیکن نبی وسلم کو جبریل امین نے بتایا، اس وہاں سے ہٹ گئے، اور اسی وجہ سے وسلم نے کیا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری یہودیوں کی مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا، وہاں سے بھگا دیا گیا، اور کہا گیا کہ تم یہاں سے نکلو اور اپنے ساتھ تمہارے اونٹ پر جو چیز آ سکتے ہو بس وہی لے سکتے ہو، اور کچھ نہیں لے سکتے ہو، ہتھیار وغیرہ کچھ نہیں لے سکتے ہو تم، بس تمہارے اونٹ پر جو لے سکتے ہو۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے یہودیوں نے کیا کیا، اپنے ہی ہاتھ سے پورے اپنے گھر بار کو برباد کر دیا، کچھ لے جا نہیں سکتے تھے وہاں پر۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انہیں یہودیوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، ان کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں گندی، ایک تو بتایا کہ یہ لوگ سب سے پہلا اللہ سے رسول دشمن ہے، یہ لوگ سب سے پہلا ان کے اندر جو خرابی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری برائی یہ ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں، ان کے اندر فسق ہے، فسق بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے 2 2 4 تو یہ بولے نہیں 2 2 6 ہم بولیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہی کرنا، اس کو بولتے ہیں فسق۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کی صفت بیان فرمائی کہ ان کو اپنے قلعوں پر بہت ہی ناز ہوتا ہے ان کو، لیکن ان کا صورتحال بھی کیا ہوگا انشاءاللہ آگے بیان کیا جا رہا ہے اس کو۔ اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ یہودی بظاہر جمع دکھتے ہیں نا کہ ایک جماعت سب لوگ ہیں، حقیقت میں لوگ جمع نہیں، اللہ نے فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بظاہر دیکھنے لگتے ہیں لوگ ایک متحد ہیں لیکن ان کے دل کیا ہیں، متفرق ہیں، بالکل الگ الگ ہیں، یہ لوگ جمع نہیں ایک نہیں ہے، بلکہ شو آف کرنے کے لیے دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ متحد ہیں۔ اور اس کے دلیل اگر آپ کو چاہیے تو آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے آپ تو آپ کو ملے گا کہ جب یہ قبیلے کے لوگ پانی مانگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پتھر چٹان مارو، اس سے 12 چشمے لیکن نکل رہے ہیں، کیوں نکل رہے ہیں؟ کیونکہ ہر بھائی جو تھا، یہ لوگ 12 بھائی تھے، یعقوب السلام جو بیٹے تھے، تو یہ ایک بھائی اپنے ساتھ دوسرے بھائی کو پانی نہیں دے رہا تھا، اس طرح ان کو الگ الگ ان کا انتظام کر دیا کہ 12 تم بھائی ہو نا، تمہارے لیے 12 ہی، یعنی ان کے اندر اتنی نفرت ہے کہ ایک چشمے پر سب بھائی پانی نہیں پی سکتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تھا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ بظاہر دکھتا ہے کہ لوگ متحد ہیں لیکن یہ لوگ متحد نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل بہت الگ الگ ہیں۔ اور رہا مسئلہ ان کے قلعوں پر ناز کرنے کا، اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاص شب میں اللہ کہا کہ یہ پہاڑ بھی ایسا ہے، پہاڑ جو ہے اس کے اوپر اگر قرآن نازل کر دیا جائے تو پہاڑ بھی رضا رضا ہو جائے، یہ تمہارے قلعے کیا چیز ہیں، لہٰذا قرآن کے سامنے نہ تو کوئی قلعہ اور نہ ہی کوئی پہاڑ ٹک سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر ان کے قلعے کی کمزوری کو ثابت کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد 28 پارے کے اندر سورہ ممتحنہ کا تذکرہ کیا، اور سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک خاص واقعہ جو تقریباً مشہور بھی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے یعنی سن 8 ہجری میں چڑھائی کرنے کا جو موقع آیا تو پلاننگ ہو رہی تھی، اور اس پلاننگ کو بالکل عمل لانے کے لیے بس موقع آ گیا تھا، لیکن عین اسی وقت ایک صاحب رسول جو تھے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ، جن کی فیملی مکے میں ہی رہ گئی تھی، وہ ہجرت کے چلے آئے تھے، مدینے میں آ گئے تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ جنگ کیے تھے بدر میں، لیکن ان کی فیملی وہیں پر تھی، مکے ہی میں تھی۔ تو جب یہ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں مکہ پر چڑھائی کرنا ہے اب مسلمانوں طرف سے، تو ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا، ڈر لاحق ہوا کہ اگر میں ادھر سے مقابلہ کرنے جاؤں گا تو وہ لوگ جو ہے مکہ والے کفار مشرکین یہ میرے فیملی کو تکلیف پہنچائیں گے، تو اپنی فیملی کی محبت میں ان کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ ایک جاسوسی کام کرتے ہیں، یعنی ایک خط لے کر بھیج دیتے ہیں کہ مسلمان تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، اتنا لکھنا تھا اس پر، ان کا سگنیچر اس کے اوپر تھا، اور یہ لے جا کر کے خاتون کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ خاتون لے کر جاری ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی راز کی بات کو فاش کرنا کبھی کبھی بہت خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا، آپ وسلم نے حضرت علی تعالیٰ کو، حضرت مقداد بن اسود تعالیٰ کو اور حضرت زبیر تعالیٰ کو بھیجا، اور جا کے لوگ راستے میں پکڑتے ہیں اس کو، اسے بولتے ہیں کہ کہاں خط کہاں ہے، بولتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا نبی سچا جھوٹا نہیں ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ خاتون کے پاس ہے تو تمہارے پاس یہ بتاؤ کہاں ہے، اگر نہیں وہ بتا دے صحیح تو تمہیں بھی یہیں پر عریاں ننگا کر دیا جائے گا۔ وہ خوف کی وجہ سے اپنے جوڑے سے نکالتی ہے خط اور تھما دیتی ہے، پھر وہاں سے لوگ لوٹتے واپس آتے ہیں، پھر اس کو وسلم پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے ساتھ بتا دیا وسلم میری فیملی وہاں پر ہے، بس فیملی کی محبت میں اپنے گھر والوں کے میں نے یہ کام کیا۔
اتنا سننا تھا کہ عمر دوران ہو تیش میں آئے کہا کہ وسلم آپ کہیے تو اس منافق کے گردن کو اڑا دو. وسلم نے سخت سے منع کیا اور کہا کہ ایسا مت کہو, یہ بدری صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرما دیا کہ یہ قیامت تک زندگی میں جو کچھ بھی کرتے اللہ ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے جھانک کر دیکھا ہے, یہ بدری صحابی ہیں, ان کے بارے میں منافق کا استعمال نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد نبی وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد سورہ صف ہے, اور سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمایا خاص طور سے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نور کو بجھا دیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کفار کو برائی کیوں نہ لگے. اور کسی نے بدکاری کا ایک بات کہی ہے نا کہ پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا, تو کفار مشرکین ہمیشہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس نور کو, اس اسلام کو ہم مکمل کر کے رہیں گے چاہے کسی مجرم کو, کافر کو برا ہی کیوں نہ لگے. البتہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بیان فرمائی ہے مومنوں خاص مخاطب کر کے کہ مومنوں ایک چیز دیکھ لو, تم تجارت کرتے ہو, تمہارے اس میں گھاٹا بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے. میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو اختیار کر لو, وہ تجارت تم کر لو, تو تمہارے لیے اخروی فائدہ ہے, یعنی ہمیشہ کی فائدہ ہے. وہ کیا ہے کہ ان تؤمنوا باللہ, تم اللہ پر ایمان لے آؤ, اور اس کو کہا گیا کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ذریعے, اپنے جان کے ذریعے سے. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. یہ ایسا سودا ہے, اپنے مال کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اپنے جان کو اللہ کے راستے میں لگا دو, اللہ تمہیں ہمیشہ زندگی دے دے گا, نعمتوں سے بھرا ہوا جنت تم کو نصیب فرمائے گا, تمہیں اس میں کچھ کمی نظر نہیں آئے گی. سورہ جمعہ کے اللہ تعالیٰ نے یہودی کی مثال بیان فرمائی کہ یہ لوگ, یہودی کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان کے پاس تورات موجود ہے, کتاب موجود ہے, لیکن یہ لوگ اب اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو گویا ان کی مثال ایسے کہ کسی گدھے کے اوپر کتاب کی گٹھل لا دی گئی ہو اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا لا دی گئی ہے. بہت پیاری مثال نے دی ہے, لیکن یہ مثال جب پڑھتا ہوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مثال مسلمانوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ آج مسلمانوں کے پاس جو قرآن مقدس موجود ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے. وہی مثال ہے کہ گدھے کے اوپر کوئی کتاب رکھ دی جائے اور وہ اس کو لے کر چل رہا ہے, وہ خوش ہے کہ میرے پاس کچھ ہے, اس کے اندر کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ صورت مسلمانوں کے بھی آ جائے, اس کے پاس قرآن تو ہے لیکن قرآن کے اندر کیا ہے, کیا اس کے اندر معجزات ہیں, کیا کرامات ہیں, اس کو اس کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں, پتہ ہی نہیں اس کو. پھر اس کے بعد سورہ منافقون ہے, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقوں کی صورتحال جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, یہ جھوٹے ہیں لوگ, ان کی بات پر آپ بھروسہ کر کے کوئی قدم آگے نہ بڑھائیے گا. اور پھر کہا گیا کہ اے مومنو لا تلہکم اموالکم, تمہاری مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اولاد کو اللہ نے کہیں کہا کہ نعمت ہے, اور کہیں کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے, بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. کہیں کہا کہ اللہ تمہاری اولاد اور مال تمہارا دشمن ہے, اور کہیں کہا ہے تمہارے لیے نعمت ہے. نعمت کب ہے, جب یہی اولاد اور یہی مال آپ کو اللہ سے جوڑ دیں, اللہ کے دین سے جوڑ دیں, اور اللہ رب العالمین کے فرما برداری پہ لگا دیں. یہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, اولاد اور مال آپ کے لیے نعمت ہو جائے گی. اور اگر یہی اولاد اور یہی مال آپ کو اللہ سے دور کر دے رہے ہیں, اللہ کے دین سے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کے لیے مجبور کر دے رہے ہیں, حرام حلال کی تمیز کھونے پر مجبور کر دے رہے ہیں, تو یہی اولاد آپ کے لیے کیا ہے, یہی مال آپ کے لیے زحمت ہے نہ کہ رحمت ہے. سورہ تغابن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد تغابن کے معنی ہوتے ہیں جیت ہار کا دن. دنیا کے اندر آدمی کوئی گیم کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کبھی جیتا کبھی ہارتا ہے, کبھی کھوتا کبھی پاتا ہے, لیکن یہ جو معاملہ جو ہے یہ تغابن کا, یہ ایسا دن ہوگا جو جیت گیا وہ جیت گیا ہمیشہ کے لیے, اور جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا. اس لیے اس تغابن کے دن کی ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. دنیا میں ہم نے کھویا پایا بہت چیز, ہارتے جیتتے رہتے ہیں, لیکن وہاں پر آخری فیصلہ ہوگا, جو جیت گیا وہ جیت گیا ہمیشہ کے لیے, اور جو ہار گیا وہ ہار گیا. اور اسی کے اندر تعالیٰ نے اور بھی کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. وہی میں نے بتایا نا کہ تمہاری بیویاں تمہاری اولاد دشمن ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سورہ طلاق ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بیان فرمایا کہ طلاق کا مسئلہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں عام طور سے, لیکن یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تم کو رزق دے گا جہاں تم کو تصور تم گمان بھی نہیں کرو گے تم. وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا, رزق دے گا جہاں تم گمان اور خیال بھی نہیں کرتے ہو. اور کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہی پر اللہ بیان فرمایا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, انسان کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے یا کچھ ملنے میں دیری ہوتی ہے تو جلد بازی کرتا ہے وہ. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے, 10 سال 8 سال گزر گئے, اب اس کو لگا کہ حلال طریقہ ہم نے سب کر لیا, دعا ہوا, اب ایک ہی راستہ باقی ہے, چلو اب بابا کے پاس. وہاں جاتا ہے اور شیطان ڈالتا بھی دل کے اندر بات. وہاں جانے کے بعد جب وہ شرک کر لیتا ہے, اور جو اس کو دن متعین ہوتا ہے اولاد کا, اللہ اولاد دے دیتا ہے اس کو, تو یہ کیا سوچتا ہے کہ مجھ کو اولاد بابا سے ملا ہے یا فلاں جگہ سے ملا ہے. اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک متعینہ وقت کے لیے مقرر کر رکھا ہے, وہ چیز اسی وقت پر ہوگی
ضروری نہیں کہ دنیا کے تم وسیلہ اختیار کا تبھی ہوگا. اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے, انبیاء کے واقعے پڑھیں گے آپ, 80 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کتنے بڑے ہو گئے, ان کے بال سفید ہو گئے, ہڈیوں میں گودا نہیں ہے, اولاد مانگ رہے ہیں, ان کو ملا, یحییٰ ملا. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال کے ہو گئے ہیں اور اس سے اوپر ہو گئے ہیں, اولاد مانگ رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام ملے کہ نہیں ملے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شیطان انسان کو جلد بازی کرنے مجبور کرتا ہے اور اس سے بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے. اور سورہ حشر کے اندر آیت گزری ہے بھی کہ اس کا صورتحال یہ ہوتا ہے جب کہتے ہیں انسان سے کہ کفر کر, فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. جب کفر انسان کر لیتا ہے, شرک کر لیتا ہے, تو کہتا ہے بھائی دیکھو میں تو بری ہوں تم سے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. خود یہ کہہ کے غائب ہو جاتا ہے اور پھنستا کون ہے؟ انسان پھنستا ہے. سورہ تحریم اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اور سورہ تحریم کے اندر بھی خاص بات جو بہت اہم بات ہے, میں ختم کرتا ہوں بات, وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اور یہاں اللہ نے فرمایا تب تغیر مرضات ازواج کا, اپنے بیویوں کی خوشی کے لیے. یعنی شہد میں کچھ بو ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ بیویوں سے ملنے میں تکلیف نہ ہو, اس وجہ سے نے کیا کر دیا تھا کہ اس کو منع کر دیا تھا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ ڈانٹ اور ڈپٹ لگا رہا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اس کو آپ حرام کیوں کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کو حرام اور حلال کرنا یہ اللہ کا کام ہے. نبی کو پھر اللہ نے یہ پرمیشن نہیں دیا ہے کہ آپ کو چیز حرام کریں یا حلال کریں بغیر اللہ کی پرمیشن کے. اللہ جو حکم دے گا, جو وہی کرے گا, اسی کے مطابق اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, کسی چیز کو حرام یا حلال کر دے سکتے ہیں. اور کہا کہ عام طور معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ بیویوں کو خوشی کے لیے انسان دین کو روکتا ہے, دین کو. اب داڑھی کا عمل لے لیجیے آپ, بیویوں کو خوشی کے لیے داڑھی قربان دے رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے. ایسے آپ دیکھیں گے ان کی شاپنگ کے لیے یا ان کو آزاد رکھنے کے لیے بہت سارے معاملات دین کے کچلے جاتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ بیوی ہماری خوش رہے. اللہ نے فرمایا کہ تم یہ چیز جو شہید جو حلال ہے تم اس کو حرام کر رہے ہو تاکہ تمہاری بیوی تم سے خوش رہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, یہ تمہارے دین کے لیے نقصان دہ اور فائدہ نہیں ہے. فرمایا واللہ غفور رحیم, اللہ معاف کرنے بخشنے والا ہے. اللہ دیکھو معاف کر دے رہا ہے آپ کو. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف تو کیا, اور لیکن جو ڈپٹ اور ڈانٹ لگائی اور وجہ لگائی, بتایا کہ بیویوں کی وجہ سے انسان اپنے دین کو برباد کرتا ہے. لہٰذا بہت ہی متنبہ رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے, اب دنیا والوں میں سب شامل ہو گئے, بیوی ہے, بچے ہیں, بابا سب. اگر دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے آسمان والے کو, اللہ کو خوش ناراض کر دیا ہم نے, تو نقصان اور خسارہ زیادہ ہے. لہٰذا ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. پھر اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ 29 اور 30 انشاءاللہ دونوں بیان کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں نے جو کچھ سیکھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہم نے جو عبادتیں انجام دی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہم خطا کار گنہگار ہیں, عبادت کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو, اللہ میرے کوتاہی کو معاف فرمائے. ہمارے 24 عبادت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو ہمارے لیے نور بنائے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حجت کرنے والا بنائے. ہم سب کو زیادہ زندہ رکھے, اسلام پر قائم دائم رکھے. ہمارا جو خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.